کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے ابھی اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار، اللہ کے اسماء کا ذکر، دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ، تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے، وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں. اس میں سینسیٹیو ہوں تو لوگوں کی باتیں اور شوہر کی جیسے باتیں ہوتی ہیں کچھ میں دل و دماغ سے لے لیتی ہوں، جس سے مجھے اسٹریس ہو جاتا ہے. اسٹریس کی وجہ سے ہمیں بہت بیماریاں لگ رہی ہیں. تو آپ ایسا کچھ سوچیں کہ میں مینٹلی اسٹرانگ ہو جاؤں اور کچھ لوگوں کی باتیں مجھ سے اثر نہ کریں، میں مینٹلی کچھ سکون رہوں. ایسا کچھ میرے لیے کہا میں بہت سینسیٹیو ہوں اور بات کو اپنے دل و دماغ پہ لے لیتی اور جب بیمار ہو جاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اتنا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا تو بلا اور مصیبتوں کی جگہ ہے. ہاں سینسیٹیوٹی دکھانی ہے تو جنت میں دکھائیں کہ وہاں پر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں تو یہ نام ہی پرابلم کی دنیا ہے، تو یہ سٹارٹ اس کا پرابلم سے ہوا ہے، لہٰذا یہ سینسیٹیو اتنا بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ ویسے انسان طبی طور پہ بعض دفعہ کمزور اعصاب ہوتا ہے، اثر لیتا ہے، لیکن وہ اثر طبی ہوتا ہے، عقلی نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو عقلی طور پر اپنی طبی اثر کے اوپر غالب کریں، اپنے مراقبہ کریں، اپنے عقل کو غالب کریں کہ بھئی یہاں سب کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں. اگر کسی طرح سے خوشی مل جائے تو اس کو ان ایکسپیکٹڈ خوش سمجھ کے دورہ مزہ لیں، خوش ہوں کہ اوہو یہ خوشی، یہاں تو غم ملنا تھا، خوشی مل گئی. یہ دنیا چیز ہی اسی لیے اس کو دارالبلا کہتے ہیں. اور یہاں تو انبیاء کو بھی امتحانات آئے ہیں، اولیاء کو بھی آئے ہیں، جو اللہ کے قریب کے لوگ ہیں ان کو بھی آئے ہیں. انبیاء شہید بھی کر دیے گئے ہیں، انبیاء کو اذیتیں بھی پہنچی ہیں. تو یہ اللہ بتاتے یہی ہیں کہ نام ہی دنیا نام ہی اسی فساد کا ہے. اسی فساد کے اندر آپ نے عقلی طور پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. لہٰذا طبی طور پہ بھلے آپ سینسیٹیو ہیں لیکن مراقبہ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کریں، عقلی طور پہ اپنے اس کے اوپر غالب کریں مزاج کے اوپر کہ خلاف مزاج دنیا میں چیزیں ہوں گی. مزاج کے مطابق ہو تو شکر کریں گے، مزاج کے خلاف ہو تو صبر کریں گے. اس لیے دنیا کے اندر ہمیں دو ہی چیزیں سکھائی گئی ہیں، شکر اور صبر. نعمت مل جائے تو شکر کریں، مصیبت آ جائے تو صبر کریں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور صبر سب سے اچھی چیز ہے. صبر ایسی چیز ہے جو شکر میں بھی کام آتی ہے، کیونکہ نعمتیں ملے وہاں بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان حدود میں رہ کے اس کو خرچ کرے نعمت کو، آپے سے باہر نہ ہو جائے، چچورا نہ بن جائے، منچلا نہ ہو جائے، بلکہ وہاں بھی صبر تحمل سے اس دولت، طاقت، عزت کو استعمال کرے تاکہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ حدود سے تجاوز کر کے اللہ کا ناپسندیدہ بنے. تو صبر کمال کی چیز ہے اور صبر ہی آپ کو سینسیٹیوٹی سے نکالتا ہے. لہٰذا اس کی آپ مشق کریں، مراقبہ کریں، سوچا کریں، انشاءاللہ کیفیت ٹھیک ہوگی. دوسرا یہ کہ اس کے پڑھنے کے لیے آپ کے اندر ول پاور پیدا ہو، اس کے لیے یا قادرو یا قویو اس کا مراقبہ کریں. ان ناموں کا اجلال اپنے اوپر کریں. اجلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کا ورد کریں اور یہ تصور کریں کہ ان ناموں کے انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر اتر رہے ہیں. اس قدر بارش نازل ہو رہی ہے انوارات کی کہ میں اس کے اندر ڈھنپ گئی ہوں اور اللہ کے غیر کی طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی. یا قادر یا قویو کے اندر ہی آپ بے غوطے لگا رہی. اس تصور تک پہنچ جائے، اتنا استغراق ہو جائے. اس تصور سے آپ استغراق کریں. 15-20 منٹ جتنا مراقبہ ممکن ہے کرتی رہیں. 21 دن پابندی سے کر لیں. کمال کی چیز ہے. ایسی آپ کو قوت ملے گی، ایسی ول پاور. ایون آپ کی اس قوت و ول پاور سے آپ کی بیماریاں جسمانی بھی دور ہوں گی. جس قدر یقین و ایمان مضبوط ہوتا ہے بیماریاں اتنی زیادہ کم آتی ہیں. اس لیے اس انداز سے آپ کریں گی مراقبہ تو فائدہ ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں.